معین الدین غریب نواز نے ہمیں بتایا کہ جب بیٹے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو میرے دادا کو تانا مت دینا کہ فرات نہیں لا سکے. ارے جب غلاموں کا غلام بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹوں کا بیٹا جب ساگر میں ساگر سمیٹ لیتا ہے تو وہ تو میرا دادا تھا. دادا وہ بھی فرات سمیٹ سکتا تھا مگر طاقت دکھانے کی اجازت نہیں تھی بلکہ وہاں تو استقامت دکھانے کا حکم. اس لیے کوئی تانا نہ دیا کرے. بلکہ امام حسین کا کام بھی نہیں تھا. وہ تو مولا علی اصغر بھی اگر چاہتے نا مولا علی اصغر بھی اگر چاہتے نا مولا علی اصغر کربلا میں مٹھیاں کھولتے تھے بند کرتے تھے کھولتے تھے بند کرتے تھے. کوئی نہیں سمجھ سکا یہ مٹھیاں کھلتی بند کیوں ہوتی ہے. کوئی نہیں سمجھ سکا. امام حسین سمجھے کیونکہ بیٹے کو باپ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا اور بیٹا باپ سے زیادہ کسی کو نہیں سمجھتا ہے نا. تم لوگ موبائل ہاتھ میں رکھتے ہو تو تمہارے بچوں کو بھی موبائل چاہیے. 6 مہینے کا بچہ بھی تمہارا موبائل مانگتا ہے. بولو مانگتا ہے کیونکہ باپ کے ہاتھ میں موبائل دیکھتا ہے تو وہ بھی موبائل مانگتا ہے. باپ کو گیم کھیلتے دیکھتا ہے تو وہ بھی نہیں آتا پھر بھی کوشش کرتا ہے کہ گیم کھیلوں. کیوں؟ 6 مہینے کا تمہارا بچہ باپ کو گیم کھیلتے دیکھے تو وہ بھی ادھر جاتا ہے. باپ کے ہاتھ میں موبائل دیکھے تو وہ بھی ادھر جاتا ہے. باپ کو ناچتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھی ادھر جاتا ہے. باپ کو سیریل دیکھتے ہوئے دیکھتا ہے وہ بھی ادھر جاتا ہے. لیکن میرے حسین کا لاڈلا 6 مہینے کا باپ کے ہاتھ میں تلوار دیکھتا ہے تو کہتا ہے مجھے بھی چاہیے مجھے بھی چاہیے. جو باپ کے ہاتھ میں دیکھا وہ بچہ مانگتا ہے. بس فرق اتنا ہے تمہارے بچے گیم کے لیے موبائل مانگ رہے ہیں ان کا بیٹا دین کے لیے تلوار مانگ رہا ہے. میں تو یہی کہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں ہمیں علی سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا سمجھنے کی کوشش بھی مت کرنا. جب 6 مہینے کا علی سمجھ میں نہیں آتا تو 63 سال کا علی تیرے سمجھ میں کیسے آ گیا. امام حسین نے تینوں بیٹوں کا نام علی اسی لیے رکھا تھا. جب یزید کے دربار میں قافلہ پہنچا تو امام زین العابدین سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا علی. کہا میں نے سنا کہ علی تو کٹ گیا. کہا اس کا نام بھی علی تھا. تو کہا کہ میں نے سنا وہ 6 مہینے کا علی وہ بھی کٹ گیا. کہا اس کا نام بھی علی تھا. تو یزید نے غصے میں آ کے کہا اور تیرے باپ کو علی کے سوا کوئی نام نہ ملا. تو امام زین العابدین نے کہا شکر کر وہ تو 3 ہی پیدا ہوئے. اگر ہزاروں بھی پیدا ہوتے تو میرا بابا سب کا نام علی رکھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہید آدم، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری. واہ واہ واہ. تینوں کا نام علی رکھا. کیا بات. توجہ ہے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر ہے تو پھر توجہ. تینوں کا نام علی رکھا. کیوں علی رکھا؟ کیونکہ انسان کی زندگی کے 3 دور ہوتے ہیں. انسان کی زندگی کے 3 دور ہوتے ہیں. جوانی، بچپنا اور ڈھلتی زندگی. بڑھاپا نہیں کہتے. اس لیے کہ جس کو بیان کر رہا ہوں وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوا کہ رسول اللہ نے اس کو جوان. لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. زندہ باد. جس کو نبی نے جوان کہا ہو ہم اس کو کبھی بوڑھا کہنے کی ہمت نہیں ہے کیونکہ نبی نے کہہ دیا. کہ ہم جانتے نبی جسے جو کہتے معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. جس کو جو کہتے وہ ہو جاتا ہے. تو مولا علی کو جوان کہا ہے اس لیے ہم بوڑھا کہنے کی ہمت نہیں کرتے. علی تو بوڑھے کہاں ہوئے. ان کے غلاموں کو بھی بڑھاپا نہیں آتا. ہاں بلکہ علی والوں کو شباب 40 سال کے بعد آتا ہے. ہاں کوئی علی والا ہو کر دیکھے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم سنی مولائی ہیں اور ہم ہی مولائی ہیں. اس پر سبحان اللہ بنتی جملہ بڑا کہا ہے. سبحان اللہ. ہاں نہیں سمجھے آپ. ہم سنی مولائی ہیں اور ہم ہی مولائی ہیں. سبحان اس اللہ. لیے کہ مولائی وہی ہوتا ہے جس کا کوئی مولا ہوتا ہے اور علی ہمارے مولا ہیں. اس
چلیے ہم مولائی ہے، لیکن الحمدللہ ہم وہ مولائی ہے جو علی کو بھی مانتے ہیں اور علی کی بھی مانتے ہیں۔ علی کو مانتے ہیں تو علی نے جن کے پیچھے نماز پڑھی ہے اس صدیق کو بھی مانتے ہیں، اس فاروق کو بھی مانتے ہیں، اس عثمان کو بھی مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں اور نبی کے ہر صحابی کو مانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صدیق اکبر، فیضان فاروق اعظم، فیضان عثمان غنی، نعرہ حیدری۔ اب کوئی اپنے آپ کو مولائی کہہ کے اگر صدیق اکبر کو گالی دیتا ہے تو سمجھ جانا کہ وہ چیٹنگ تو کر رہا ہے لیکن وہ مولائی نہیں ہے۔ ہاں، اپنے ہم فخر سے کہو ہم مولائی ہیں، ہمارا مولا علی ہے اور ہم مولائی ہے، لیکن کون سے؟ جو ہر صحابی کی عزت کرتے ہیں، ہر صحابی کی تعظیم کرتے ہیں، ہر صحابی کا اکرام کرتے ہیں۔ کیوں نہ کریں؟ کیونکہ ہمارے مولا نے ہمیں تعلیم یہ دی ہے، ہمارے مولا کی تعلیم یہی ہے۔ تو بات دور نکل رہی ہے۔ کیا کر رہا تھا؟ 3 دور ہوتے اور مولا حسین کے 3 بیٹے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ ٹھیک، اب لوگ کہیں گے کہ حسین علی تو دنیا سے چلے گئے، ہم نے علی کو دیکھا نہیں، تو میرے مولا نے، مولا حسین نے 3 شہزادے کربلا میں لائے اور لا کر کے بتایا یہ میرا علی اصغر ہے۔ یعنی اگر علی کا بچپنا دیکھنا ہے تو میرے علی اصغر کو دیکھ کر اندازہ کر لو، جب علی کا پوتا اصغر ایسا، علی اصغر ایسا ہے، جب علی کا اصغر ایسا ہے تو خود مولا علی کیسے ہوں گے؟ کیا بات! پھر کہا ہم نے خیبر نہیں دیکھا، علی کی شجاعت نہیں دیکھی، تو میدان میں علی اکبر کو بھیجا اور کہا جاؤ شجاعت دکھاؤ اپنی اور بتا دو جب علی کے پوتے کی شجاعت ایسی ہے تو جو اصلی علی ہے اس کی شجاعت۔ واہ 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 واہ! زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا ہم نے علی کا صبر نہیں دیکھا، تو زین العابدین کو زندان بھجوایا، ہتکڑیاں لگوائی، پیروں میں بیڑیاں ڈلوائی، کہا شجاعت علی دیکھنا ہے تو علی اکبر کو دیکھ، علی کا بچپن دیکھنا ہے علی اصغر کو دیکھ، اور علی کا صبر دیکھنا ہے تو علی اوسط صاحب سجاد کو دیکھ۔ واہ واہ واہ! سبحان مجھے اللہ۔ اندازہ ہو جائے گا، بات دور نکل گئی۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ اکبر! جس وقت قوم عیاش اور آوارہ ہو جاتی ہے تب اللہ ان پر ظالم مسلط کرتا ہے۔ آج ہم آوارہ ہیں، معاف کیجئے گا میں اور آپ سب، میں اپنے آپ کو الگ کر کے تقریر نہیں کرتا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے زیادہ گنہگار میں ہوں۔ کوئی تقویٰ پرہیزگاری کی بات نہیں کرتے، لیکن بات سن لیں، بہت اچھے سے سن رہے ہو، توجہ کر۔ آج آوارہ ہیں، گانے سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالی جا رہی ہے، سود کے دھندے کر رہے ہو، حرام کاروبار کر رہے ہو، حرام کھا رہے ہو، حرام پی رہے ہو، حرام دیکھ رہے ہو، ہاتھ حرام، پیر حرام میں مبتلا، آنکھیں حرام میں مبتلا، دماغ حرام میں مبتلا، حرام حرام حرام۔ اب بتاؤ اس سے امام حسین کتنے تڑپتے ہوں گے، بے چین ہوتے ہوں گے۔ ان کی قربانیوں کے سوالیہ نشان آپ نے، جس دن مسلمان کربلا والوں کا وفادار ہوگا، کسی ماں نے کسی کو دودھ نہیں پلایا کہ تم پہ ظلم کر سکے۔ جب ہلاکو اور چنگیز خان کو اللہ نے مسلط کیا، اللہ نے مسلط کیا، ان پر 300 لڑکیاں گانا گانے کے لیے رکھتے تھے، 800 لڑکیاں شراب پلا۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو شراب نہیں پی رہے؟ ایم ڈی، ہیروئن، ڈرگ، بھنگ، شراب، اور جو بڑے شریف مسلمان ہیں وہ کھانسیوں کی دوائیں، کورکس وغیرہ، میڈیکل سے لے کر کے 3-4 بوتلیں پی کے نشہ کرتا ہے۔ کوئی کچھ سون کر کرتا ہے، کوئی پی کے کرتا ہے۔ نشہ کسی سے بھی کرو، نشہ نشہ ہے۔ بہت پرہیزگار اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان ثابت کر کے نجات نہیں پا سکتے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ بے شک۔ بلکہ آج کل تو حقہ
नौजवानों में जो हुक्का चला है, नौजवानों के हुक्के की बात करें, फ्लेवर वाला हुक्का, उस हुक्के को बहाना बनाकर उसमें नशे की चीजें डाल करके नौजवान लड़के नशा कर रहे हैं। ये बुजुर्गों का जो हुक्का है, मैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा हूं, नौजवान छोकरों की बात कर रहा हूं। हुक्के में नशे की चीजें डाल के नशा कर रहे हैं, और ये नशा तुम्हें बर्बाद कर रहा है। लड़कियां तक हुक्का पी रही हैं। हैरत की बात है, एक दौर वो था कि मुसलमानों की बेटियां चाय पीने के लिए डरती थी। हालांकि चाय कोई हराम नहीं है, हमारी बेटियां चाय पीने में शर्माती थी, हमारी बेटियां किसी के सामने खाना खाने में शर्माती थी। आज भी कुछ घर की औरतें ऐसी हैं जो शौहरों के सामने खाना नहीं खाती, उन्हें शर्म आती है, शौहर के सामने कैसे खाऊं, देवर के सामने कैसे खाऊं। कुछ औरतें ऐसी है, बूढ़ी हो गई, 90 साल की उम्र को पहुंच गई, मैंने ऐसी औरतों को देखा है,